أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم المصحف میم صاد حا اور فا المصحف تو یہ بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مصحف کہتے ہیں ثقات نے جو ثقہ راوی ہیں معتبر راوی ہیں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کے لفظ کچھ بیان کیے ہیں، اس کا معنی بیان کیا ہے۔ اب کوئی دوسرا بندہ اس کے لفظ یا معنی کے اندر کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، تو اب جو تبدیلی کرتا ہے لفظ یا معنی کے اندر پھر اس کی روایت مصحف کہلاتی ہے اور وہ ضعیف ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ تو یہ تصحیف جو ہے لفظ کے اندر یا معنی کے اندر تصحیف جو ہے یہ سند کے اندر بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی جو سلسلۃ الرجال ہوتا ہے وہاں پر بھی واقع ہو جاتی ہے، اور متن کے اندر بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال سے بات سمجھ آئے گی کہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت شعبہ ہیں، شعبہ بیان کرتے ہیں عوام بن مراجم، عوام بن مراجم سے، تب میم را الف اور جیم میم مراجم، مراجم نام ہے، لیکن ایک دوسرے شیخ ہیں محترم ہیں وہ کہتے ابن معین وہ اس کو کہتے ہیں کہ عوام بن مزاحم، مراجم کو مزاحم کر دیتے ہیں، تو یعنی را کو زا بنا دیا اور جیم کو ہا بنا دیا، تو یہ جو نام کے اندر تبدیلی ہوئی ہے تو یہ تصحیف کہلائے گی پھر۔ اور ایسے ہی یہ بسا اوقات یعنی سند کے ساتھ ساتھ یہ متن کے اندر بھی تبدیلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی تھے ابو موسیٰ عنزی، صحابی تھے، ان کو جس طرح غلطی لگ گئی، یعنی لفظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ان کو غلطی کیا لگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنازہ کی طرف نماز پڑھی، صلی علی آنازہ، کہ آپ نے برچھی ہوتی ہے جس طرح نیزہ ہوتا ہے تو ایسے ہی چھوٹا ہوتا ہے نیزہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مراد نماز پڑھنے لگے تو آپ نے برچھی آگے گاڑ لی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اس طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو سامنے کی چیزیں کر لیتے، 1.25 فٹ کی، 1.5 فٹ کی، کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تاکہ آگے سے گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، تو یہ سترہ اسے کہتے ہیں۔ سترہ اگر آگے پڑا ہے تو پھر اس سے پیچھے جو گزر جائے کوئی تو پریشانی نہیں ہوتی، نمازی اور سترے کے درمیان سے کوئی نہ گزرے۔ تو اب یہ آپ کی آیت مبارکہ تھی، سنت ہے آپ کی یہ۔ تو اب حدیث میں آتا ہے صلی علی عنازہ، آپ نے برچھی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب جو ابو موسیٰ عنزی تھے وہ کہنے لگے جی ہماری قوم کو تو ایک شرف حاصل ہے، کیا شرف ہے جی؟ صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہماری قوم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، تو وہ سمجھے جی انازہ سے مراد ہمارا قبیلہ ہے، ان کا قبیلے کا نام تھا انازہ، تو انہوں نے یعنی اپنا انازہ قبیلہ سمجھا، حالانکہ اس سے مراد برچھی تھی لیکن انہوں نے قبیلہ مراد لے لیا، تو یہ ہوتی ہے تصحیف۔ تو اب یہ تصحیف جو ہوتی ہے یہ کیا یہ ہوتی ہے کہہ لیں گے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس سے وہ اس کا جو مفہوم ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، ناقابل پھر اعتبار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ راوی جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے یا پہچان میں نہیں آتا، پتہ نہیں لگتا یہ بندہ کون ہے، یہ بسا اوقات یہ ہے کہ پھر لفظ اگر حدیث کے لفظوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو پھر وہ حدیث کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ معنی جو صحیح بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے۔ بہر جو پھر آئمہ ہیں، آئمہ حدیث، وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر غلطی کر رہا ہے۔ تو بہرحال اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الشؤم سوء الخلقی، جو نحوست ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ اخرجہ احمد و فی اسنادہ ضعف، اسے احمد نے نکالا اور اس کی سند کے اندر کمزوری ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ تو اب یہ سند کمزور ہے تو حدیث بھی ضعیف ہے، یہ کمزور حدیث ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نحوست بد اخلاقی کا نام ہے، یعنی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اصل میں جو اخلاق برے ہوں وہ بد اخلاقی ہے۔ تو بد اخلاق جب ہوں گے تو وہ نحوست کا باعث ہوں گے، وہ خرابی کا باعث ہوں گے، پھر وہ پریشانیاں لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ الفاظ تو ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے۔ اصل مسئلہ یہ نحوست کے بارے میں کے اندر کہ نحوست جو ہے کسی چیز کے اندر پائی نہیں جاتی، کسی کو منحوس کہنا یہ جائز ہی نہیں اسلام کے اندر۔ تو اسلام میں اچھا فعل لینا، کسی سے اچھا شگون لینا، کسی کو بہتر قرار دینا یہ جائز ہے۔ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمہاری شکل دیکھی تو آج تو انشاءاللہ دن ہمارا اچھا گزرے گا، یا تمہارے آنے سے ہمارے حالات بہتر ہو گئے، یا جس طرح مذاق کرتے ہیں کہ تمہارے آنے سے لائٹ چلی گئی، تو اس طرح کی یہ بد شگونی والا جملہ یہ بولنا درست نہیں، نہ ہی یہ مراد لینا درست ہے۔ البتہ اچھا شگون وہ مراد لے سکتے ہیں، یا آپ کی ملاقات سے ہمیں حالات کے اچھے ہونے کی امید ہے، یا آپ کو دیکھنے سے ہمیں یہ خیر ملنے کی امید ہے، یا یہ کام ہو گیا تو اس سے ابھی ہمیں یہ خیر حاصل ہوگی۔ تو اس طرح یہ شگون اچھا شگون لے سکتے ہیں، لیکن بد شگونی لینا تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ یہ ایک امام تھے، امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، وہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ بندہ جا رہا تھا، تو اب وہ سفر میں رواں دواں تھے کہ اوپر سے کوا گزر رہا کائیں کائیں کرتا ہوا۔ تو اب جب کوا نے کائیں کائیں کی ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے، وہ ساتھ والا کہنے لگا جی خیر ہو خیر ہو خیر ہو، ہاں اللہ خیر ہی کرے، کوا بول رہا ہے۔ تو وہ طاؤس کہنے لگے میرا ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ نہ جاؤ۔ اس نے خیر یا بد اس نے بدی کیا لانی ہے؟ وہ کوا بس بول رہا ہے، تو تم تو بد شگونی لے رہے ہو، میرے ساتھ نہ رہو، اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ تو یہ بد اخلاقی اسلام کے اندر یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ بد شگونی لینا جائز نہیں، ہاں اچھا شگون تم لوگ لے سکتے ہو۔ اور بد شگونی جو ہے، اب اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ دو قسم کی حدیث ہے۔ ایک مت یہ ہے کہ الشوم جو ہے الشوم فی ثلاثہ، نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے: عورت کے اندر، سواری کے اندر، اور گھر کے اندر۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ اگر نحوست ہوتی، مطلب ہے نہیں کسی کے اندر بھی، اگر ہوتی تو پھر ان تین چیزوں میں ہوتی: عورت کے اندر، گھر کے اندر، اور سواری کے اندر۔ تو اب ایک حدیث میں ہے جی ہے، اور ایک میں ہے جی اگر ہوتی۔ تو عام جو یہ مضمون ہے دین کے اندر، وہ تو یہی ہے کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، مطلب ہے ہی نہیں۔ تو وہ اگر والی حدیث پھر اس کے مطابق صحیح بیٹھتی ہے کہ اگر ہوتی تو پھر ان میں ہوتی، ورنہ ہے نہیں، اصل کے اندر کوئی بھی چیز منحوس نہیں۔ تو وہ جو دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ جی ہے، تو اب اس کی بنیاد پر پھر بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے جی اللہ کے نبی نے یوں ہی فرمایا جی ہے ان تین چیزوں میں، تو اس کا مفہوم پھر یہ بیان فرمایا کہ جس طرح یہاں حدیث میں ہے نا الشوم سوء الخلق، کہ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، بد اخلاقی وہ نحوست ہوتی ہے۔ مطلب جو اگر خاتون ہے تو خاتون ایسی ہو کہ وہ بد زبان ہو، گھر کا ماحول خراب کرنے والی ہو، تو پھر وہ جو اس کے عمل ہے نا عمل، وہ نحوست کا باعث ہے، وہ ذات جو ہے وہ باعث برکت ہی ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ انسان کا عمل ہے جو اس کو برتر بناتا ہے، انسان کا عمل ہی ہے جو اس کو بدتر بناتا ہے۔ مثلاً اسلام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کلوہا متاع، دنیا سارے کا سارا سامان ہے، وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحۃ، دنیا سارے کا سارا وہ سامان کا نام ہے، ساز و سامان کا نام دنیا ہے،
تو دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ خاتون ہے، عورت ہے، لیکن عورت صرف عورت نہیں بلکہ الصالحہ، نیک عورت۔ تو مطلب جب خاتون کے ساتھ صالح کا لفظ لکھے گا تو دنیا میں اس جیسی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کائنات کے اندر اگر کی اس تصویر کے اندر رنگ بھرا ہے کسی نے، کسی کی ذات نے، تو یہ خاتون ہی ہے جس نے اس کائنات کو رنگین بنا دیا ہے، اس کو حسین بنا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کا بھی جنت میں رہتے ہوئے دل نہیں لگ رہا تو اللہ نے ان کی یعنی کہہ لیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر ہوا کو پیدا کیا۔ تو یہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات کے اندر رنگ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی بہترین اگر کوئی نعمت ہے نا، بہترین اگر کوئی ساز و سامان ہے تو وہ خاتون ہے، لیکن ساتھ خاتون کے لفظ یہ ہے کہ صالحہ، نیک، اچھی عادات والی، اچھے اخلاق والی، جو اس کے پاس رہے بیٹھے تو وہ اس کے معطر اخلاق سے وہ معطر ہو جائے۔ تو لیکن اگر اسی کے اندر کہہ لیں کہ بد زبانی آ جاتی ہے، یعنی کہہ لیں کہ پھر وہ اصل نحوست بد زبانی ہوئی، اصل نحوست وہ بد زبانی۔ ایسے سواری ہے، تو سواری کے اندر کہتے ہیں نحوست وہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ ہوتی نہیں ہے، اگر ہو تو پھر یہ ہو، لیکن دوسری میں ہے کہ یہ ہوتی ہے، تو چلو اگر ہوتی والا معنی لیں تو پھر اسے مراد یہ ہوگی کہ ایسی سواری جو اللہ کی راہ کے اندر استعمال نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، اس کے اوپر آپ ذاتی کام کاج کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اپنے سارے کام نپٹاتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے کبھی اس کو استعمال کیا ہو؟ جس طرح مال ہے ہمارا، اس میں سے 2.5% ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے سال بعد، ایسے ہماری یہ جسم ہے، ہماری جان ہے، ہمارے وسائل ہیں، تو ان میں سے بھی یعنی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ایسی گاڑی جو اللہ کے لیے استعمال ہو، جس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے جو انسان کے لیے نیکی کا باعث ہوتا ہے، اور ایک گھوڑا ہوتا ہے جو اس کے لیے بوجھ کا باعث ہوتا ہے۔ بوجھ کا باعث کون سا ہے؟ کہ وہ گھوڑا جو جس کی سواری جو ہے نہ کی جائے اللہ کی راہ کے اندر، مراد اس کو فی سبیل اللہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو ایسے ہی یعنی خاتون، سواری اور گھر۔ تو گھر کے بارے میں گھر یعنی گھر بھی کوئی پریشان کن نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر بھی نحوست یعنی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے نہ ہوں، ہم، گھر تنگ ہو، افراد زیادہ رہتے ہیں لیکن گھر چھوٹا ہے، تو وہاں پر پھر پریشانی رہتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اندر پریشانی ہے، ہمسائے اچھے نہیں ہیں، تو مطلب وہ جگہ پھر وہ ذاتی طور پر جگہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو امور اٹیچ ہیں ان کی وجہ سے کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ خرابی در آئی ہے۔ تو بہرحال یہ معانی جو ہیں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر جائے کہ ان کے اندر ہے تو پھر یہ اس معنی میں ہوگا کہ ان کے ساتھ جو وابستہ امور ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں نحوست کا باعث ہیں۔ تو اگر گھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مثلاً 2.5 مرلے کا گھر ہے اور رہنے والے اس میں 10 لوگ ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پریشانی کا باعث ہی ہوگا۔ اگر 2.5 مرلے کا گھر اس میں 2 لوگ رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح وہ بڑا گھر ہو، کنال کا ہو، 2 کنال کا ہو جائے، جتنا کھلا جو اتنا بہتر ہے۔ تو ایسے سواری جو ہے اس کو آپ ذات کے لیے بھی استعمال کریں، ساتھ اللہ کی راہ میں بھی استعمال کریں۔ ایسے وہ خاتون ہے وہ اپنا اخلاق اچھا کر لے تو اس جیسی دنیا میں اللہ کی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال بد اخلاقی کے بارے میں اسلام کا یہ کہنا یہی ہے کہ یہ درست نہیں، جائز نہیں، یہ نحوست لینا کسی سے، ہاں اچھا فعل آپ لے سکتے ہیں۔ تو آگے ہے وَنَبِي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان العانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، اخرجہ مسلم۔ بے شک بہت زیادہ لعنتیں کرنے والے، لعان کہتے ہیں بہت لعنتیں کرنے والا، یہ بہت لعنتیں کرنے والے لوگ جو ہیں لا یکونون شفعاء، یہ لوگ کل کو سفارشی نہیں ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں گواہ ہوں گے، یعنی نہ یہ سفارش کریں گے، نہ ہی یہ گواہی دے سکیں گے۔ تو یوم القیامت، قیامت والے دن، مطلب زیادہ لعنت کرنا یعنی لعن طعن کرنا اسلام جو ہے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیتا، جس طرح ہم نے
پہلے ہی پڑھا تھا کہ لعنت کے بارے میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے وہ پہلے بھی حدیث گزری ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ لعنت کرنا گویا کہ تباہ کر دینا ہے کسی چیز کو۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ کوئی انسان ہے چاہے کوئی اور ہے، تو کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا تو یہ گویا اس کو مار دینے کے مترادف ہے۔ تو اب لعنت کرنے والے جو ہیں یہ پھر جو کثرت سے لعنت کرنے والے ہیں یہ اللہ کے مبغوض بن جاتے ہیں، اللہ کی نفرت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ لعنت کسی مستحق پر کی گئی ہے اس پر تو لعنت پڑ جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق، اگر لعنت ایسی انسان پر کر دی جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت دو میں سے ایک بندے پر پلٹے گی، یا تو جس پر لعنت کی گئی اس پر پڑنی ہے لعنت، یا کرنے والے پر پڑ جانی ہے۔ تو اس لیے یہ جملہ بڑے خیال سے بولنا چاہیے، جس طرح وہ اس پہلے بھی ہم نے سنی تھی کہ وہ عورت نے اونٹ پر لعنت کی تو اللہ کے نبی نے اس کا سامان اتارا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور اونٹ کو چھوڑ دیا کہ یہ ملعون اونٹ ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ لعنت کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ منہ بڑا سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے ان معاملات کے اندر، لعن طعن کے اندر یعنی پھٹکار ڈالنا یہ تو مائیں عموماً بچوں پر جب غصے ہوتی ہیں تو ایسی باتیں کر جاتی ہیں تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کا یعنی غضب اس قدر بھڑکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی مقبوض بندہ بنتا ہے، آخرت کے اندر بھی اگر یہ بندہ نیک بھی تھا اور یہ سفارش کرنے کا مستحق بھی ہوا، سفارش کر سکتا ہوا، تو اللہ اس کی سفارش قبول نہیں کریں گے، اور اس کو گواہ بھی اس کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے کہ کل کسی کے حق میں گواہی دے۔ اب گواہوں کے بارے میں مثلاً آتا ہے قرآن کے اندر ہی آتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، جو تم میں سے عدل والے ہو نا ان کو گواہ بنایا کرو، مطلب لعنتیں کرنے سے بندہ عدل کے وصف سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ عادل نہیں رہتا، معتبر نہیں رہتا۔ اور ایسے ہی وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے ممن ترضون من الشہداء، کہ جن سے تم راضی ہو شہداء میں سے، تو یعنی انسان جو ہے وہ آ، یعنی س- یعنی رضا والی صفات کا وہ حامل ہوتا ہے، لیکن جب وہ لعنت شروع کرتا ہے تو وہ رضا والی صفات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو پھر رب کی رضا حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا لعنت کے معاملے میں زبان کو بڑا سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ون معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، من عیر جس نے آر دلائی، اخاہ اپنے بھائی کو، بذنب کسی گناہ کی، جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائی، لم یمت وہ نہیں مرے گا، حتی یعملہ حتیٰ کہ اس کو خود انجام دے لے۔ اخرجہ ترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا ہے، وہ حسن اور اس کو حسن قرار دیا ہے، وہ سندہ منقطع اور اس کی سند جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، یعنی کٹ گئی ہے، اس کی سند کے اندر ضعف ہے۔ تو اب یہ اس بیان کرنے والے جو ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، معاذ یہ بھی صاحب علم صحابہ میں سے تھے، جو علماء صحابہ تھے اور روایات کرنے والے، کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ ہیں، ان میں سے ایک تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج کل ماحول ہے کہ یہ افیسری کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھے ہوئے افراد کو ہی چنا جاتا ہے، تعلیم یافتہ افراد کو، تو اس طرح یہ معاذ بن جبل بھی اللہ کے نبی کا چناؤ تھے۔ یمن کے اندر آپ نے کہہ لیں کہ گورنر لگانے تھے، تو یمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں بانٹا تھا، تو ایک حصے کے گورنر معاذ بن جبل تھے اور ایک ابو موسیٰ عشری تھے۔ ابو موسیٰ عشر قبیلہ یہ یمن کا تھا، تو ایک حصے کے وہ گورنر اور ایک حصے کے معاذ بن جبل تھے۔ تو معاذ بن جبل یہ حلال و حرام کے بارے میں ان کے پاس بڑا علم تھا، تو یہ علماء صحابہ میں سے تھے۔ تو بہرحال ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا تم نے وہاں پر جانا ہے، جی کیسے پھلکا گرم کر دینا ہے پانی اچھی طرح پکو کے پھر پانی ان کی ادھر کی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جب بھیجا تو ان کو سمجھا کے بھیجا کہ وہاں پر تم نے جا کے سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینی ہے،
اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد ان کو نماز کی دعوت دینی. پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز کے بعد تم نے پھر ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا. تو مطلب تدریج. اب ان کو جو حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی، تو اس سے معلوم ہوتی تدریج کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ درجہ بدرجہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پرجوش ہے مسلمان، نو مسلم جو ہے، جو نیو مسلم ہے، تو پرجوش اسلام کے بارے میں اس کو سب بتا دی جائے تو وہ یعنی محسوس نہیں کرے گا اور بخوشی عمل کرے گا سارے اسلام پر، تو ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں کہ نہیں، حکمت یہ ہے کہ ابھی رفتہ رفتہ ان کو آگاہ کیا جائے. تو پھر یہ رفتہ رفتہ آگاہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو معاذ کو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ رفتہ رفتہ دعوت دینی ہے، ایک کام پر عمل کروانا ہے، جب لوگ اس کو بنا لیں پھر دوسرا بتانا ہے، جب اس کو بنا لیں پھر تیسرا بتلانا ہے. تو یہ تدریج یہ ان کے یعنی کہہ لیں کہ ان کو جو رہنمائی اللہ کے نبی نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب جاپان کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، کافی پرانا وہ میں پڑھا. تو ایک آدمی تھا، وہ مسلمان ہونے لگا. اب اسلام قبول کرنے کے لیے وہ اسلامک سینٹر آیا بیٹھا ہے، تو مسلمان ہونا چاہتا ہے. تو اچانک وہاں سے کسی مسلمان گزر ہوا تو اس بیٹھا بات چیت ہوگی. تو اس نے اسے بتایا جی آپ جب مسلمان ہو گے نا تو آپ کا پھر ختنہ ہونا ہے. ہاں جی، بچے کا ہم ختنے کرواتے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، اس نے وضاحت کی. تو وہ بندہ ادھر سے اٹھ کے بھاگ گیا. میں نے مسلمان ہی ہونا، یہاں پر تو عزا کٹوانے پڑتے. تو بہرحال یہ تدریج جو ہے اس کو اللہ کے نبی نے رہنمائی کی ہے اس پر، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. اسلام کی تبلیغ کے اندر تدریج کو اپنایا جائے گا. تو اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلاتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ غلطی کی تھی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ اس گناہ کو نہیں کرے گا تب تک مرے گا نہیں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ اس کو حدیث کہنا ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے. جس طرح ہم نے موضوعی کی تعریف پڑھی تھی کہ جس کو انسان نے اپنے پاس سے گڑا ہو، تو یہ موضوع حدیث ہے. اب موضوع حدیث یہ تو بیان کرنا ہی جائز نہیں ہوتا. اگر اس کو بیان کرنا ہو تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بتانا پڑے گا ساتھ کہ یہ من گھڑت ہے، اس کو اللہ کے نبی کی بات کہا نہیں جا سکتا. تو بہرحال گناہ تو یہ بہت بڑا ہے کہ کسی کو کسی گناہ کی آر دلانا، اس کو کہنا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا. اب جتنے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جہالت کے اندر بڑے بڑے گناہ ان سے ہوتے رہے ہیں، پھر مسلمان ہو گئے تو اللہ نے ان کو جتنے یہ بدترین لوگ تھے اتنی ہی پاک باز ترین ہستیاں بن گئی. یعنی یہ ایسے بن گئے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ہو اللہ کا تو ان کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امام حسن بصری تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ صحابی جو ہیں، صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بہتر ہیں یا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے؟ تو اب حسن بصری جواب دیتے ہیں، عبداللہ بن مبارک یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کے اندر غبار گئی تھی، وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. مطلب تم ایک صحابی اور ایک تابعی کا، جو کہہ لو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں تابعی عمر بن عبد العزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، مقابلہ کروا رہے ہو. صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے تو وہ نصیب بن جاتا ہے. اس جیسا نصیب دنیا میں کسی کا رہتا ہی نہیں. تو لہٰذا ایک صحابی کا غیر صحابی سے مقابلہ جائز ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسا. تو وہ کہتے ہیں غبار بھی افضل ہے. تو بہرحال اب صحابہ کرام ان سے بھی گناہ ہوتے رہے، لیکن یہ آر لانے والی بات یہ بالکل جائز نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. بات موضوع روایت اصل میں ہوتی یہ ہے، کسی دانشور نے کوئی احادیث کی بنا پر کوئی بات ہوتی ہے یا
قرآن سے اس کو رہنمائی ملی, اس نے وہ بات اپنے پاس سے کی, ایک معنی مفہوم بیان کیا, تو بعد والوں نے اس کو باقاعدہ ایک حدیث بنا کر پیش کر دیا. تو اب اس کے مقاصد ہوتے ہیں, بعض کے نیک مقاصد بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال مقصد نیک بھی ہو تو غلط کام ہی ہے, غلط جو ہے وہ غلط ہی ہے. تو اس لیے کام یہ بہرحال غلط ہے, لیکن اس کو حدیث کہنا یہ صحیح نہیں ہے. کسی دانا کی بات ہو سکتی ہے, اس نے دیکھا, اس کا تجربہ ہوگا کہ کسی نے کسی کو آگ دلائی ہے, پھر خود اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوا ہے, ایسا ہو بھی جاتا ہے, لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا. اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور انسان جو ہے اس کام سے بچ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کو حدیث کرنا ٹھیک نہیں. البتہ یہ ہے کہ ایسا ممکن بھی ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں, اس کی توبہ قبول کر لیں اور اس کو اس گناہ سے بچا لیں. یہ چند حدیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں. ان کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن کے اندر اشکال ہو یا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے ذہن میں نا 3 کوسچنز ہیں. ابھی آپ نے یہ جو حدیث پڑھی اس میں آپ نے بتایا کہ نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بد خلقی کا انجام نحوست ہے. تو اگر نحوست ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نحوست بیسیکلی ہے کیا. اور جو میں نے یہ بھی سنا ہے, یوتھ کلب کے ساتھ ایک اسکالر تھے, ان کی وائٹ کلر کی داڑھی تھی, مجھے ان کا نام نہیں آتا, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ 10 سال سے کم عمر نہیں, 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی نماز نہ پڑھے تو بھی نحوست ہوتی ہے. تو کیا مطلب ہے, کیا نحوست ہوتی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں ابھی تک آئی. کیا بے برکتی ہے, یہ کیا ہے, کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نحوست آپ کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرا بندہ متاثر ہوتا ہے, اس پر بد اثرات پڑتے ہیں, یہ معنی نحوست کا. یعنی ایک ذات ہے یا کوئی چیز ہے, تو اس کو اپنے سے پھر دوسری ذوات جو ہے متاثر ہونا شروع, دوسرے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ بیماری, جس طرح ہم کہتے ہیں بیماری متعدی ہوتی ہے, تو ایسی بات تو نہیں, یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر کہ ایک سے دوسرا بندہ متاثر ہوتا ہے, تو ایسے یعنی جس جو شخص اس غلط کاری کے اندر مبتلا ہوگا, تو پھر وہ پاس والوں, پھر وہ وہاں پر رب کا غضب ناراضگی اترے گی. اب جہاں جہاں ناراضگی پھر وہ اترے گی تو وہ ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا, اور افراد جو ہے وہ متاثر ہوتے جائیں گے. یعنی کہہ لیں کہ ان کو اپنے کام کاج کے اندر, اپنے امور کے اندر پھر رب کی طرف سے خیر نہیں ملے گی, بلکہ الٹا ان پر وبال پڑتا جائے گا اور وہ تباہی کا شکار ہوتے جائیں گے. مطلب سر اس چیز کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بد زبانی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سازشیں وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ سب بے برکتی یا یہ جو آپ نحوست بیان کریں یہ ہے؟ ہاں جی, یہ یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں, مثلاً جس طرح آپ نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھ رہے, یا اللہ کی بعض دیگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے پھر یہ چیزیں ان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ یعنی کہہ لیں کہ افراد کے اندر نہیں, پھر جس طرح یہاں پر آیا نا کہ جگہ یا خاتون یا پھر کہہ لیں کہ سواری, یعنی ذاتوں کے اندر نہیں نحوست جو ہے وہ اعمال کے اندر ہے. یعنی جس طرح ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ انسان نے جو کمائیاں کی ہیں نا, بد اعمالیاں کی ہیں, اس کی وجہ سے بحر و بر کے اندر, یعنی خشکی پر اور سمندر کے اندر جو فساد برپا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ یعنی جو بد اعمالی ہوتی ہے, اللہ کو ناراضگی کرنے والا, جس طرح ایک بچہ ہے وہ کہہ لو محنت نہیں کرتا, تو استاد اسے فیل کر دیتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے, مارتا ہے, تو یہ اس کے عمل کی جزا ہوتی ہے. تو ایسے یہ جو نحوست ہے اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو بد اعمالی کی جاتی ہے اس کی سزا کے طور پر پھر اللہ کی طرف سے سختی آتی ہے. باقی کوئی گھر کا چیز ماحول خراب ہو جائے, ہاں ایسے کہہ بالکل, سکتے ہیں گھر کا. ہاں بالکل ایسے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس کا یہ معنی ہے نا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس اعمال کی وجہ سے پھر خرابیاں وہ در آتی ہیں اور ہمیں حاصل ہوتی ہیں. باقی کوئی چیز کہیں جی چیز منحوس ہے, اس کی شکل دیکھ لی تو یہ بندہ ہی ایسا ہے یا یہ گھر ہی ایسا ہے, تو چیزوں کو کہنا یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو سر اگر جس طرح ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے ارد گرد
مطلب کہ جس طرح ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور بھی بچے ہوتے ہیں، ہم کسی کے منہ پہ کسی بچے کو تو نہیں ایسے کہہ سکتے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور تمہاری وجہ سے نحوست ہے، تو اس کا تو بڑا بیڈ امپیکٹ نہیں آئے گا بچے پہ. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے کہ بھائی بے برکتی ہوتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، مطلب ہم اس کی جگہ یہ لفظ یوز کر لیں تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک سر، جزاک. آسان انداز میں جی بیان کیا جائے. ٹھیک سر، جزاک اللہ خیر. میں سمجھتی ہوں کہ اطمینان پر وہ اٹھ جاتا ہے گھر سے، اور تھوڑی سی جس طرح آواز آپ کی آہستہ آواز آ رہی ہے. آہستہ آ رہی ہے. جی بس پتہ نہیں کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ناشکرہ دکھائی دیتا ہے. اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بلیسڈ لوگ ہیں ورڈلی، لیکن ان کے گھروں میں شکر گزاری نہیں، تو شاید یہ بھی نحوست کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح ابو میرے کہا کرتے تھے کہ گھر میں جالے مت لگنے دو، یہ نحوست لاتے ہیں. اور بالکل وہ جالا کوئی بھی دیکھتے تھے تو سخت فوراً اس کو صاف کرنے کی وہ تاکید کرتے تھے، بلکہ خود صاف کر لیا کرتے تھے. ایسا بھی کچھ ہے جالے وغیرہ سے؟ جالا جو ہے نا، جالا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اصل اللہ کی ناراض والے امور جو ہیں وہ ہیں اصل نحوست کا باعث. یعنی امور کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، اس آیت کے تحت کہ یہ انسان کی جو بد اعمالی نا اس کی وجہ سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن یہ جالا وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ نہیں، ایسا نہیں. بس صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس چیز میں ہے یہ. السلام یہاں علیکم. پر بھی کہہ لیں کہ ہم نے جالے کو بدشگونی کا باعث بنا لیا. سر السلام علیکم. مطلب ایک سیکنڈ میں بات کر لوں. جی جی جی. جی جی. سر اگر یہ اکثر گھروں میں نا عجیب قسم کی اسمیل ہوتی ہے، کم گھروں میں یہ میں فیل ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے گھروں میں سے اسمیل آتی ہے بڑی عجیب قسم کی، اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور کچھ ایسا ہے کہ گھروں کو جب صاف نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی بے برکتی کی علامت ہو سکتی ہے. گندگی گندگی سی رہے، عجیب طرح کی اسمیل آئے. ظاہری بات، گندگی ہوگی، اسمیل ہوگی تو وہ انسان کی طبیعت کو متاثر کرے گی، اس کی صحت کو متاثر کرے گی. تو یہ پریشانی کی چیز باعث بنے گی. لیکن وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان پر اثر انداز ہو تو وہ بادامالی ہے. تو یہ بادامالی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی جس طرح ہم اپنے جسم کی صفائی نہ کریں تو ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا. تو وہ یہ نہیں کہہ لیں کہ خود کوتاہی ہیں جو ہماری ہم پر وہ مسلط. اس طرح گھر کے اندر بھی جو صفائی نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی جانور، کوئی چوہا مرا پڑا ہو کہیں پر، یا کوئی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا، تو اس طرح صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تو اس سے بھی یہ چیزیں پریشان تو کرتی ہیں. وہ اس کے جراثیم ہیں یا اس طرح چیزیں متاثر کر سکتی ہیں، لیکن یہ ان چیزوں میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر سر. جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. مجھے پوچھنا تھا یہ جو لوگ شگن بولتے ہیں یہ وہی چیز ہوتی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں بالکل یہ چیز. فال وہی چیز ہے. تو یہ جو فال اور شگن جو ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز گزر گئی تو یہ اچھی ہے، یا فلاں دن یہ ہوا فلاں، تو وہ مطلب کچھ چیز کو اچھا کہتے ہیں، کچھ چیز کو برا کہتے ہیں. تو اس میں آپ بولتے ہیں کہ اچھی چیز تو لی جا سکتی ہے خوش اخلاقی، اور اس کو اور بری یہ نہیں. اور کیا حدیث میں یہ نہیں تھا کہ کوئی شگن نہیں ہوتا، نہ اچھا نہ برا؟ نہیں، وہ دوسری چیز ہے کہ اس میں لفظ آتا ہے فال، فا الف اور جی لام. تو فال جی کا اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جائز ہے، یہ وہ ہوتا ہے اچھا شگون، وہ آپ نے جائز بتایا ہے، دوسری جگہ پر آتا ہے. لیکن جو شوم ہے نا، یہ بد فالی، یہ منع ہے، یہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. شوم ہاں شوم جی. اور فال یہ وہ الگ چیز ہے. ہاں جی. یعنی فال اچھا شگون ہے، وہ جائز ہے. اچھا، فال نکالنا جی. یعنی صحیح ہے؟ نہیں، فال نکالنا صحیح نہیں، وہ تو ایک الگ قسمت ہوتے ہیں.
قسمت پہلے آزمائی کرنا وہ پہلے ایک الگ چیز ہے. جی ہاں، وہ پہلے کچھ لوگ کرتے تھے نا، اچھا تیر جی، ادھر پھینکا ادھر پھینکا، کچھ کیا ہے، رائٹ لیفٹ، بالکل بالکل. سفر کے بتوں کے لیے. ہاتھوں میں 3 تیر دیے تھے، جی جی، 3 وہ تیر دیے وہ ہیں، سب ایک تو، پر لکھا ہے کر لو، وہ وہ تو منع ہے. گناہ ہے نا سب. بالکل بالکل. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. بھیا جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.